کبھی فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک والے آپ کا نام، آپ کا پتہ، آپ کا پرماننٹ ایڈریس، آپ کا ای میل، آپ کا فون نمبر اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ مانگتے ہیں۔ اور آپ کا اکاؤنٹ بن جانے کے بعد فیس بک آپ کا سارا ڈیٹا سٹور کر لیتی ہے، اور فیس بک والے آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ کے ریپلائی، آپ کے کومنٹس، آپ کے لائک، آپ کے شیئر، آپ کی آڈیو، آپ کی ویڈیو، آپ کی پکچرز اور آپ کے سارے کومنٹس فیس بک کی نظر میں ہوتے ہیں، اور فیس بک والے جب چاہیں آپ کی کسی غلطی پر آپ کو کان پکڑ کر آپ کو فیس بک کی دنیا سے باہر نکال سکتے ہیں۔ فیس بک جو کہ کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے، اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کا سارا ڈیٹا سٹور کر لے اور آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھے، تو کیا وہ اللہ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو بنایا، جس نے سارے جانداروں کو بنایا، نیز اس نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا، تو کیا اس کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ وہ 24 گھنٹے ہماری ہر حرکت پر نظر رکھ سکے، اور جب چاہے اس دنیا سے ہمارا اکاؤنٹ بلاک کر دے اور ہمیں موت دے دے؟ جی ہاں، وہ اللہ بالکل ایسا کر سکتا ہے۔ وہ جب چاہے ہمیں موت دے سکتا ہے اور ہمیں اپنے پاس بلا کر ہمیں جزا یا پھر ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم بادشاہ ہو تو کیا، یہ بادشاہی میں نے ہی تمہیں دی ہے، اور میں جب چاہوں تم سے یہ تمہاری بادشاہی چھین سکتا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے تم امیر ہو تو کیا، تم غریب ہو تو کیا، تم عورت ہو تو کیا، تم مرد ہو تو کیا، تم بچے ہو تو کیا، تم برے ہو تو کیا، میں جب چاہوں تم سے یہ تمہاری زندگی چھین سکتا ہوں اور تمہیں موت دے سکتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم نے اس دنیا میں اپنے کچھ دوست احباب اور رشتہ داروں کو دیکھا ہوگا جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ان کو موت آ جائے گی، اور ان کی موت کی خبر سن کر ہمیں کچھ دیر کے لیے تو اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ واقعی اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ بچے ہو یا پھر آپ برے ہو، آپ پریشان حال ہو یا آپ خوش ہو، آپ کے بچے ہیں یا نہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنی ہی آنی ہے۔ دنیا کا ایک عظیم ترین پہلوان گاما، جس نے بڑے پہلوانوں کو ہرا دیا، اس کی صرف صبح کی خوراک 20 سیر دودھ، 3 پاؤ گھی اور آدھا سیر مکھن ہوا کرتا تھا، لیکن بیماری نے جب اسے بستر پر پٹکا تو اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے چہرے سے ایک مکھی تک کو ہٹا سکے، اور اس کی خوراک سمٹ کر ایک پیالی دودھ رہ گئی تھی، اور اس عظیم ترین پہلوان کو بھی مرنا پڑا اور اسے قبر میں جانا پڑا اور اسے منو مٹی کے نیچے سونا پڑا۔ کیسر اور کسرا اور فرعون جنہوں نے بڑی خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی اور انہیں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیا، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔